السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی سٹوری بہت ہارر اور بہت سکیری ہیں۔ آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا بھی لگے گا، اور یہ بہت سبق آموز سٹوریز ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی کہانی تخت ہزارہ سے میرے ساتھ محمد احمد نے شیئر کی ہے۔ محمد احمد کہتے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ اپنے دادا ابو کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بالکل سچی خوفناک کہانی ہے، اور آپ کے سننے والے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا ابو ایک اللہ والی تھیں، یعنی کہ وہ اللہ کی بہت پہنچی ہوئی برگزیدہ خاتون تھیں۔ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ ان کا تعلق ایک پیر فیملی سے تھا۔ وہ سید نہیں تھے، لیکن ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے اللہ نے ان کو ایسی چیز عنایت کی تھی، وہ جس کو بھی دعا دیتے تھے ان کی دعا لگ جاتی تھی، تو لوگوں نے ان کو پیر ہونے کا درجہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ جو خاتون تھیں، وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب بھی بہت زیادہ خدمت گزار تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، تو ان کی بیٹی بھی انہی کی طرح خدمت گزار اور عبادت گزار لڑکی تھی۔ ان کی عمر جب 11 سے 12 سال ہوئی تو ان کے جو والدہ تھیں، انہوں نے اس لڑکی سے، اس بچی سے کہا کہ اب تم نے اسی طرح ٹھیک جس طرح ہم نے کیا تھا عبادت کا سلسلہ شروع کر دینا ہے۔ ان کا بہت بڑا ایک باغ تھا، اور ادھر ان کے ڈھیر سارے فروٹس کے بھی درخت لگے ہوئے تھے، اور پھول بھی بہت زیادہ لگے ہوئے تھے۔ اس باغ کے اندر باقاعدہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اینٹوں کا کمرہ، جو کہ شروع سے ان کے چلا گاہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی وہ اس طرح کی چلا گاہ کرتے تھے جس میں عبادت بھی ہوتی تھی، اور باقی جنات کو بھی، نوری جنات کو، نیک جنات کو وہ کنٹرول کرتے تھے۔ اس طرح ان کی گدی چلتی تھی، اور وہ تعویذ وغیرہ دیتے تھے۔ تو جو میرے دادا ابو تھے، وہ جو تھے اللہ والے، ان کے وہ غلام تھے، ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ہر وقت ان کی خدمت میں رہتے تھے، ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ میرے جو دادا ابو تھے، جب وہ ادھر ان کے پاس تھے، تبھی ان کی وہ جو بیٹی تھی ان کو ادھر چلا گاہ میں بھیج دیا گیا۔ تو میرے والد صاحب ان کی بہت زیادہ پہرے داری بھی دیتے تھے، ان کو کھانا دینے کے لیے صرف وہی جاتے۔ محمد احمد کہتے ہیں کہ وہ جو لڑکی تھی اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے۔ میرے دادا ابو بتاتے ہیں کہ وہ خوبصورت بھی تھی، لیکن ان کے بال بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ جب وہ چلا گاہ میں گئیں تو اس ٹائم ان کی عمر 11 سے 12 سال تھی، اور انہوں نے اب اس چلا گاہ میں تب تک رہنا تھا جب تک ان کا چلا گاہ پورا نہ ہو جائے۔ یعنی کہ ان کی وہ جو چلا تھا وہ 5 سے 6 سال تھا، تب تک انہوں نے اسی کمرے میں رہنا تھا، اور صرف وہ اس باغ میں آ سکتی تھی، اور اس باغ میں ان کے علاوہ کوئی غیر محرم نہیں جا سکتا تھا۔ صرف میرے دادا ابو ان کا کھانا رکھنے کے لیے جاتے تھے، وہ بھی وہ دروازے کے پیچھے ہوتی تھیں، اور وہ دروازہ کھولتی تھیں، وہ کھانا رکھ کر چلے جاتے تھے۔ میرے دادا ابو اسی طرح، اب ان کی روٹین تھی، وہ ان کا کھانا رکھ کر جاتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے۔ وہ چلا کرتی تھیں، اور رات کے ٹائم وہ اس باغ کے اندر نکلا کرتی تھیں، تو مختلف لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ جو ان کا باغ ہے، اس باغ کے اندر رات کے ٹائم بہت زیادہ آگ کے شعلے ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، لیکن وہ یہ چیز سمجھتے تھے کہ یہ شروع سے ہی جیسے پیر گھرانہ ہے، گدی نشین ہے یہ، تو یہ عبادت کرتے ہیں، جنات کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اس لیے یہ وہی مخلوق ہے جو ادھر سے ادھر جاتی ہے۔ اب لوگ تو اس چیز کو جانتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ میرے دادا ابو نے بتایا کہ ان کی عمر 16 سال ہو گئی، اور ان کا چلا پورا ہو گیا۔ جس دن میں ان کو کھانا دینے کے لیے گیا، تو انہوں نے ایک چٹ پہ لکھ کر یہ دیا کھانے کے برتنوں میں کہ میری والدہ کو بتا دو میرا چلا پورا ہو چکا ہے، اور اب مجھے باہر آنا ہے۔ وہ باہر آ گئیں۔ ان کی عمر اس ٹائم 16 سے 17 سال کے درمیان ہوگی۔ جیسے وہ باہر آئیں، وہ بہت زیادہ نیک تھیں، بچی تھیں ابھی بالکل۔ وہ اپنی والدہ کے پاس گئیں، انہوں نے ادھر کے سارے واقعات بتائے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں رات کے ٹائم لان میں جایا کرتی تھی، تو تب ایک پری میرے پاس آتی تھی، بہت خوبصورت پری۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، اور مجھے یہ کہتی تھی کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کو میرے بال بہت پسند ہیں۔
تو میری وہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا اس پری کو تم نے کنٹرول نہیں کرنا، کیونکہ یہ تم پر عاشق ہونا چاہتی ہے، اگر تم اس کو کنٹرول کرو گی تو یہ تمہیں نقصان دے گی، اس لیے تم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا، جب یہ تمہارے پاس آئے تو تب تم بہت زیادہ عبادت کیا کرو، اللہ کا ذکر بلند آواز میں کیا کرو۔ لیکن وہ جو پری تھی وہ ان کے اوپر عاشق ہو گئی اور ان کے ساتھ رہی، تب تک رہی جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ میرے دادا ابو بتاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ان کی جو والدہ تھی، وہ جنہوں نے چلا کا کیا تھا، ان کی جو والدہ تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ ساری گدی اس بچی نے سنبھالی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ مریدوں میں سے ایک شخص ایسا آیا ان کے پاس جو ان کو یہ کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ آپ کے پاس کسی قسم کے کوئی جنات ہیں، یہ سب جھوٹ اور ڈرامہ ہے۔ جس پہ وہ جو خاتون تھیں انہوں نے کہا کہ اس چیز کو جھوٹ مت سمجھو، اگر تم اس کو نہیں مانتے یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن ایسے مت کہو کہ جنات نہیں ہیں، جنات اپنا وجود رکھتے ہیں۔ لیکن وہ جو شخص تھا وہ باضد تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی جنات وغیرہ نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک مرید نے کہا کہ تم رات کے ٹائم اس باغ میں سے جا کر دیکھ سکتے ہو جس باغ میں آگ کے شعلے ادھر سے ادھر حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ آگ کے شعلے جنات نہیں ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو انسان ہے اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور جو جنات ہیں ان کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ لیکن وہ شخص اس چیز کو نہیں مانتا تھا، جس پہ ان اللہ والیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اب نہیں مانتے تو مت مانو، اس کے بعد خود ہی مان جاؤ گے۔ وہ شخص رات کو اپنے گھر گیا اور جیسے اپنے گھر گیا سو گیا جا کر، رات کا ٹائم تھا۔ صبح 5 بجے کے ٹائم اس کی چیخو پکار کی آوازیں شروع ہو گئی۔ جب اس کے گھر والوں نے اٹھ کر اس کو دیکھا تو وہ اس کی جو چارپائی تھی وہ الٹی ہوئی تھی اور خود وہ چارپائی کے نیچے تھا اور چیخ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اس چارپائی کو میرے اوپر کوئی بہت زیادہ دبا رہا ہے، یعنی وزن دے رہا ہے اس چارپائی کا، تو اس کو آپ ہٹاؤ میرے اوپر سے۔ گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ چارپائی ہٹ جائے، لیکن وہ اس چارپائی کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بالآخر 1 گھنٹہ اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا اور پھر اس نے آخر میں معافیاں مانگی۔ جب معافیاں مانگی تو وہ جو جنات تھے انہوں نے اس کی جان چھوڑ دی۔ جب اس کے اوپر سے وہ چارپائی نیچے ہٹی، خود بخود گری پیچھے، تو اس کا سارا منہ اور اس کی آنکھیں مٹی سے لبڑی پڑی تھی۔ پھر وہ بھاگتا ہوا انہیں اللہ والی کے پاس گیا اور ان سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور اپنے ان جنات کو بھی کہیں کہ یہ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ جنات نہیں ہیں۔ وہ جو اللہ والی تھیں ان کی زندگی میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے۔ وہ بہت زیادہ اللہ کی پہنچی ہوئی برگزیدہ خاتون تھیں۔ وہ بہت سے لوگوں میں سے جنات کو، چڑیلوں کو، حتیٰ کہ بڑے بڑے دیوؤں کو بھی نکالا کرتی تھیں۔ ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ وہ جو پری تھی وہ سارا دن ان کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں۔ جب ان کی ایج بڑی ہو گئی اور ان کے بچے ہو گئے، ان کی شادی ہوئی، تو پھر وہ یعنی کہ جتنے بھی جنات ان کے کنٹرول میں تھے انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ ان کو آزاد کرنے کے بعد وہ جو پری تھی وہ ان کے اوپر حاوی ہو گئی اور ان کے وجود کے اندر آ جاتی تھی اور ان کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتی تھی، کیونکہ یہ جو جنات مخلوق ہوتی ہیں ان کی جو محبت ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ وہ سارا دن ان کے بیچ میں رہتی تھی، ان کے بچوں کو بھی ان کے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اور ان کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ بالکل اکیلی ہو گئی۔ جو ان کے بچے تھے وہ تو ان کے قریب نہیں آ سکتے تھے، جب بھی ان کے قریب آتے تھے تو وہ ان کے اندر حاضر ہو جاتی تھی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ آپ صرف میری ہیں اور میں ہی آپ کو دیکھ سکتی ہوں اور میں ہی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ پھر ان کے وہ جو تھیں بزرگ، ان کے خاندان میں ایک بزرگ تھے، وہ بھی عبادت گزار تھے۔ پھر وہ آتے تھے، وہ باقاعدہ اس پری کو کنٹرول کرتے تھے۔ کنٹرول کرنے کے بعد وہ کوئی قرآن پاک کی کلام پڑھتے تھے تو وہ پری رک جاتی تھی ان کے اندر آنے سے۔ پھر ان کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ جو ان کے خاندان کے بزرگ تھے وہ پری پھر ان کے اوپر عاشق ہو گئی اور باقاعدہ اس کو آ کر یہ کہا کہ تم میرا چلا کر لو اور مجھے اپنے کنٹرول میں کر لو، تم جو مانگو گے میں تمہیں وہ دیا کروں گی۔ وہ جو بزرگ تھے ان کو کسی نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کا چلا کر لیں گے تو یہ آپ کے وجود میں نہیں آئے گی، پھر یہ آپ سے ڈرے گی۔ پھر انہوں نے اس کا چلا کیا، ابھی چلے کے دوران ہی وہ ان کو جنات نے اتنا ڈرایا کہ ان کا جو چلا تھا وہ درمیان میں ہی رہ گیا اور وہ اس چلا گاہ سے بھاگ گئے اور بھاگتے ہوئے اپنے گھر آ گئے۔ اس دن کے بعد وہ جو پری تھی ان کو بہت زیادہ ڈرانے لگ گئی اور ان کے پیچھے پیچھے رہتی تھی، ان کو خوفناک شکلوں میں نظر آتی تھی۔ اس طرح اس خاندان میں اس پری کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا، لیکن اب وہ جو بزرگ تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور وہ پری ان کی جان چھوڑ گئی۔ یہ ایک سٹوری تھی محمد احمد کی
جو انہوں نے تخت ہزارہ سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد احمد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے میری ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر سینڈریلا نے۔ سینڈریلا کہتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک ایسی خاتون کی جو کہ ہمارے ادھر سندھ میں ہی رہتی ہے۔ ہمارے سندھ میں جو بہت بڑا ایک جنگل ہے، ادھر جا کر وہ خاتون پرانے وقتوں میں، یہ بات کافی سال پہلے کی ہے، وہاں پہ جا کے وہ لکڑیاں کاٹا کرتی تھی اور کاٹ کے گھر لایا کرتی تھی۔ تب وہ بالکل ینگ ہوا کرتی تھی، وہ ان میرڈ تھی، تو وہ لکڑیاں کاٹ کے اپنے گھر لے آیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی زندگی میں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ جنگل میں گئی تو ایک درخت تھا، اس نے کاٹنے کا سوچا اور یہ کہا کہ آج اس کو کاٹ کر لے جاؤں گی کیونکہ یہ درخت بہت بڑا ہے اور کافی دن مجھے پھر جنگل میں آنا نہیں پڑے گا۔ جیسے اس لڑکی نے اس درخت کے اوپر کلہاڑی کو مارا تو اس درخت میں سے رونے کی آوازیں آئیں۔ اس نے دوبارہ کلہاڑی کو مارا تو بہت زیادہ اونچی رونے کی آوازیں آئیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور اس نے خیر آخری وہ زیادہ سے درخت کاٹ لیا اور کاٹنے کے بعد وہ گھر چلی گئی لکڑیاں اٹھائے بنا۔ جیسے ہی وہ گھر گئی تو اس کے پورے جسم میں بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی۔ اس کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے جسم کے اوپر کوئی بہت زور زور سے مار رہا ہو۔ جب اس نے اپنے جسم کو دیکھا تو اس کے جسم میں سے جگہ جگہ سے خون آ رہا تھا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے وہ ضرب درخت کے اوپر لگاتی تھی اس کلہاڑی کے ساتھ، اس کے جسم کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے گہرے نشان لگنے لگ گئے۔ ان کے گھر میں چیخو پکار کی آوازیں شروع ہو گئیں اور فوراً اس لڑکی کو اٹھا کر مسجد امام کے پاس لے جایا گیا۔ جیسے اس کو مسجد امام کے پاس لے جایا گیا تو وہ جو جنات تھے وہ حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکی نے جو وہ درخت کاٹا تھا ادھر ہم لوگوں کے بچے تھے جن کے اوپر اس نے وار کیا ہے، اب ہم اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم دوبارہ اس کی زندگی میں تب واپس آئیں گے جب اس کی شادی ہو جائے گی۔ اتنی بات کہہ کر وہ اس کے جسم سے چلے گئے اور وہ اللہ والے کچھ نہ سمجھ سکے کہ آخر وہ تب اس کی زندگی میں واپس کیوں آئیں گے۔ انہوں نے اس سے متعلق ان کو کچھ نہ بتایا۔ پھر اس لڑکی کی آہستہ آہستہ طبیعت ٹھیک ہونے لگی، وہ دوبارہ جنگل میں جاتی تھی، لکڑیاں کاٹ کے لے آتی تھی، وقت گزرنے لگا۔ جب اس کی شادی ہوگی تو شادی کے بعد اس کے گھر میں بچے پیدا ہوئے، اس کے ہاں 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ وہ بیٹے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے، ان کو کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کچھ ایسا ویسا ان کے ساتھ ابھی تک کوئی حادثہ پیش آیا تھا اس واقعے کے بعد۔ اس کا بیٹا یعنی کہ جو اس کا بڑا بیٹا تھا اس کی عمر 20 سال تھی اور اس کے چھوٹے بیٹے کی عمر 16 سے 17 سال تھی۔ جب اس کا بیٹا 20 سال کی عمر میں گیا تو اچانک ایک دن رات کو وہ اٹھا نہیں ہے، جیسے وہ سویا وہ اٹھا نہیں، تو جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر کو جب لایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کو بہت سخت ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کی جو جسم پر بہت بڑے بڑے ناخنوں کے نشان تھے۔ اسی رات وہ جنات اس عورت کی خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا ایک بدلہ پورا کر لیا ہے، اب دوسرے کی باری ہے۔ جیسے اس کا دوسرا بیٹا 20 سال کی عمر میں گیا تو اس کے دوسرے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک اسی طرح وہ بھی رات کو سویا اور دوبارہ نہیں اٹھا اور اس کے سارے جسم کے اوپر بڑے بڑے ناخنوں کے نشان تھے۔ وہ خاتون جو تھیں وہ پاگل ہو گئیں، ان کا دماغی توازن بگڑ گیا اور ایک دن اپنے گھر کی چھت سے انہوں نے چھلانگ لگائی اور وہ بھی مر گئیں۔ اسی طرح اس خاندان کا قصہ ختم ہو گیا، یعنی اس عورت کا جو ہسبینڈ تھا اس کی بہت پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ سارا لوگ جو تھے وہاں کے اس خاندان کے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سینڈریلا کہتی ہیں یہ ایک بہت مشہور کہانی ہے سندھ کی، جو سندھ میں رہنے والے لوگ بخوبی اس کہانی کے متعلق جانتے ہوں گے جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بہت شکریہ سینڈریلا اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شوکت نے شیئر کی ہے، شوکت جو کہ لاہور میں رہتے ہیں۔ شوکت کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک اور پراسرار واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ میرے گاؤں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں کا نیم مینشن نہیں کروں گا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بہت عجیب و غریب ہیپننگ ہوئی تھی، آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کو ہم برگد کا درخت بولتے ہیں۔ اس درخت کے نیچے باقاعدہ رات کے ٹائم جنات کی پوری حاضری ہوا کرتی تھی، یعنی کہ ادھر یہ سمجھ لیں کہ سارے جنات حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس درخت کے اوپر جنات کے قبیلے کا ایک مسلمان جن جو کہ اس درخت کے اوپر رہتا تھا، جتنا پرانا ضعیف وہ درخت تھا اتنا ہی ضعیف اس جن کی بھی عمر تھی۔ باقاعدہ رات کے ٹائم وہاں پہ ڈھیر سارے جنات آ کر حاضری دیا کرتے تھے اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ پاک کی خوب حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ جب لوگ ان کو دیکھنے لگتے تھے تو لوگوں کو وہاں پہ انسان کے جسم میں، انسانی شیپ میں آگ کے بڑے بڑے وجود نظر آتے تھے۔
ان کے جو ساری جسم تھی ان میں آگ جل رہی ہوتی تھی، یعنی یہ آتشی مخلوق ہے اور وہ آتش کے ہی بنے ہوتے ہیں، تو انسانوں کو وہ آتش کے روپ میں نظر آتے تھے۔ وہ جب لوگ ان کو دیکھتے تھے تو لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے تھے۔ باقاعدہ ایک دن اس گاؤں کے بڑے بزرگ کے پاس ایک جن آیا انسان کے روپ میں، اور انہوں نے آ کر یہ کہا، شوکت کہتے ہیں کہ جب بھی ہم رات کے ٹائم اپنے وہ جو شاہ جنات تھے ان کے پاس آ کر حاضری دیتے ہیں اور وہ ہمیں اللہ پاک کے متعلق جو بھی علم دیتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کے پاس اور اللہ پاک کی خوب حمد و ثنا کرتے ہیں، اس ٹائم پر آپ اپنے گھروں سے مت نکلا کریں۔ اگر آپ اس ٹائم پر گھروں سے نکلیں گے، اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ یہ بات کہہ کر وہ جو جن تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ جو بزرگ تھے اس گاؤں کے بڑے، انہوں نے سارے گاؤں کے بڑوں کو اکٹھا کیا، نوجوانوں کو اکٹھا کیا، مردوں کو، اور یہ ساری بات سے ان کو مطلب اطلاع کی ان کو کہ اس طرح وہ جن میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے گاؤں میں یہ بات سب کو بتا دیں کہ جس ٹائم پر ہم ادھر ہوں گے وہاں پہ کوئی بھی انسان باہر مت نکلے، اگر وہ نکلے گا، اگر ان کو کوئی نقصان ہو گیا تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو پھر شوکت کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں کے سب بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جنات پھر اپنا ایک ٹائم بنائیں رات کا، جس پہ یہ اس ٹائم پر وہاں پہ حاضری دیں تو ہم انسان وہاں پہ نہیں جایا کریں گے۔ پھر انہوں نے اسی طرح کیا اور وہ جن جو تھا وہ باقاعدہ دوبارہ ان بزرگوں کے پاس آیا اور انہوں نے ان کو یہ پیغام دیا کہ ہم سب لوگ آپ کی بات کو مانیں گے اور ہم اس ٹائم پر باہر نہیں نکلیں گے، لیکن ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا ایک ٹائم بنائیں، جو وہ ٹائم ہوگا اس ٹائم پر ہم رات کے ٹائم باہر نہیں نکلا کریں گے، تب تک انسان اپنے سارے معاملات کو پورا کر کے گھروں میں چلے جایا کریں گے۔ پھر اسی طرح ہوا، ان جنات کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا اور سب لوگ اپنا کام مکمل کر کے گھروں میں چلے جایا کرتے تھے۔ باقاعدہ اس گاؤں میں پھر رات کے ٹائم کوئی بھی نہیں نکلا کرتا تھا۔ شوکت کہتے ہیں اس درخت کے نیچے بہت زیادہ آگ نظر آیا کرتی تھی اور وہ آگ انسانی شیپ میں ہوتی تھی، بہت اونچی آواز میں حمد و ثنا کی آوازیں آیا کرتی تھیں اللہ پاک کی۔ وہ برگد کا پیڑ شاہ جنات کا قبضہ تھا، وہاں پہ شاہ جنات تب سے رہتے تھے جب سے یہ گاؤں نہیں بنا تھا، یعنی کہ جب سے جنات کا وجود تھا تب سے وہ مسلمان جن، شاہ جنات جن اس درخت کے اوپر رہتا تھا اور وہ کسی بھی حال میں اس درخت کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے۔ شوکت کہتے ہیں اب بھی، لیکن اب ہم ادھر جنات کی حاضری کو نہیں دیکھتے، یعنی کہ اب انہوں نے ادھر حاضری دینی چھوڑ دی ہے، لیکن وہ جو درخت ہے ادھر سے باقاعدہ بہت زیادہ خوبصورت خوشبو آتی ہے۔ برگد کے درخت سے اتنی خوبصورت پرفیوم کی خوشبو آتی ہے جو کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب بھی 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس پورے مہینے میں آدھی رات کے ٹائم درخت کے پاس سے درود شریف پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں اور باقاعدہ اللہ پاک کی عبادت اور ذکر کی آوازیں آتی ہیں۔ آج تک ہمارے اس گاؤں میں یہ چیز جاری ہے اور ہم سارے گاؤں والوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے گاؤں کی خبر کسی کو نہیں دیں گے، اور یہ سلسلہ آج تک ادھر جاری و ساری ہے۔ وہ جو شاہ جنات ہے وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے، ہمارے گاؤں والوں کو وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا، حتیٰ کہ ہم اس جگہ کو باقاعدہ روز صاف کرواتے ہیں۔ اس جگہ کو باقاعدہ ایک گاؤں کا شخص ہے جو کہ صاف کیا کرتا ہے۔ پھر اب مختلف لوگوں نے اس درخت کو صاف کرنے کا مطلب کہ فیصلہ کیا کہ اب سب لوگ اس کو مل کر صاف کیا کریں گے، باری باری صاف کیا کریں گے، اور اسی طرح ہوتا ہے، سب لوگ اس کی صفائی رکھتے ہیں اس درخت کی۔ وہ درخت بہت قدیم، بہت بڑا اور بہت زیادہ اونچا ہے۔ 12 ربیع الاول کے مہینے میں جب ادھر سے درود شریف کی آوازیں آتی ہیں تو وہ جو سب کچھ منظر ہوتا ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ اس درخت کے قریب سے گزرا، شام کا ٹائم تھا، تو اس درخت کے قریب سے جب وہ گزرا تو اس کو یہ آواز آئی کہ تم درود شریف پڑھا کرو، تمہارے سارے کام حل ہو جائیں گے۔ وہ شخص اسی گاؤں کے بڑے شخص کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ میں کسی مشکل میں مبتلا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی۔ جب میں اس درخت کے قریب سے گزرا تو کسی ضعیف شخص کی آواز آئی کہ بیٹا رکو اور تم درود شریف پڑھا کرو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو وہ جو جنات ہیں وہ لوگوں کو باقاعدہ اگر کوئی واقعی کسی مسئلے میں پھنسا ہو تو وہ باقاعدہ ان کو بتاتے ہیں، ان کے مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں۔ وہ بہت نیک جنات ہیں۔ یہ کہانی تھی شوکت کی جو انہوں نے میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ شوکت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، بہت سے مسلمان جنات ہوتے ہیں جو انسان کی بہت زیادہ مدد بھی کیا کرتے ہیں۔
جب ہم لوگ عمرہ پر گئے تھے تو ادھر ایک خاتون مجھے ملی تھیں جنہوں نے ایک واقعہ مجھے بتایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہ حج پر آئی ہوئی تھیں، تو حج کے بعد ان کا بیٹا بھی ادھر ہی رہتا تھا۔ جب سارا کچھ کلیئر ہو گیا، رش وغیرہ ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا صفا مروہ کے قریب، صفا مروہ پر ہی بہت زیادہ ایک جھنڈ تھا جن سب کے قد بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کے چہرے اس قدر خوبصورت تھے کہ اس دنیا میں میں نے آج تک اتنے خوبصورت چہرے کے مرد کبھی نہیں دیکھے تھے، اور سب مرد تھے۔ ان کی ہائٹ 6 فٹ سے بھی اونچی تھی، اور وہ سارے صفا مروہ پر جیسے چکر کاٹتے ہیں وہ چکر کاٹ رہے تھے، لیکن وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، وہ صرف اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ایک بزرگ خاتون بیٹھی ہوئی تھی جنہوں نے بتایا کہ ان کے راستے سے اٹھ جاؤ، یہ جنات ہیں اور یہ باقاعدہ حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح انسان یہ پورے رکن کرتا ہے اسی طرح یہ جنات بھی کرتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے صفا مروہ کے چکر لگائے، اور چکر لگانے کے بعد وہ اچانک سے غائب ہو گئے۔ وہ خاتون انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آخری چکر پہ وہ پورا کرنے کے بعد وہ لوگ جہاں پہ خانہ کعبہ والی سائیڈ ہے اس راستے پر گئے، اور وہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ ان سب کی ہائٹ ایک جتنی تھی، ان کی شکلیں ایک جیسی ملتی جلتی تھیں، اور وہ اس قدر خوبصورت تھے جو کہ میں نے آج تک اتنے خوبصورت لوگ نہیں تھے دیکھے۔ یہ مجھے انہوں نے ایک سٹوری بتائی تھی جب میں ادھر عمرہ پر گئی تھی۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ ان سب کہانیوں سے آپ لوگوں نے کوئی سبق بھی سیکھا ہوگا، اور یہ سٹوریز ہمارے لیے سبق کا موضوع ہوتی ہیں۔ ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے، ہمیں جنات کے وجود سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو ہم لوگوں سے پہلے اللہ پاک نے اس دنیا میں اتاری تھی۔ تو لسنرز، آج کی سٹوری کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ جو لوگ سٹوری کو سنتے ہیں اور فیڈ بیک نہیں دیتے، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سن رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک بھی کیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز کو شیئر نہیں کیا میرے ساتھ تو آپ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ، اور میرے گروپ کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہے، وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ان سب جگہوں پہ سٹوری نہیں شیئر کر سکتے تو کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسج میں یہ دینا چاہوں گی کہ سب کی مدد کریں۔ اللہ پاک جو لوگوں کی مدد کرتا ہے ان سے بہت محبت اور پیار کرتا ہے۔ سب سے محبت کریں، اسلام کا سب سے اہم رکن محبت ہے، اور ہمیں سب سے محبت اور پیار سے رہنا چاہیے، اور اپنے والدین کی ڈھیر ساری خدمت کرنی چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ ان کی دعائیں اس دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہت کام آئیں گی، اور آئی ہوپ آپ اس بات پر ضرور عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور آپ کے والدین کا حامی و ناصر ہو۔